آج ہمیشہ کی طرح شامل گفتگو ہوں گے علماء کرام اور ان سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے. آپ کے مختلف سوالات ہیں ان کے بھی جواب لیں گے. آج ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا اور میرے خیال میں یہ کافی ٹاپک زیر بحث رہا ہے تھرو آؤٹ دا منتھ آف رمضان کہ اگر ہم انسانیت کی بالکل شروعات کی طرف دیکھتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت بی بی حوا کو دنیا میں بھیجا گیا تو وہ جو شروعات تھی ان واقعات میں انسان کے لیے بہت سارے اسباق ہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ان کو بالکل بھی پسند نہیں ہے اور اس کے لیے انسان اگر خطا کار ہوتا ہے تو اس کے لیے مشکلات آتی ہیں جب تک وہ استغفار نہ کرے اور اپنے رب کی خوشنودی حاصل نہ کر لے. لیکن ایک کیریکٹر جو خاص طور پہ ہماری کہانیوں کے سینٹر سٹیج میں ہوتا ہے وہ ہے ملعون شیطان. اور لوگ کہتے ہیں یہ ملعون کیوں قرار پایا؟ کیونکہ اس واقعے سے پہلے جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اپنے تکبر کا اظہار کیا اس سے پہلے تو یعنی زمین اور آسمان میں کہا جاتا ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہزاروں سال ابلیس نے تقویٰ نہ کیا ہو، عبادات نہ کی ہو. لیکن جو ایک چیز جس نے اس کو عرش سے فرش پہ لا گرایا اور ملعون قرار پایا وہ اس کا تکبر تھا. اور آج ہم نے سوچا کہ اسی کو ٹاپک بناتے ہیں کہ یہ تو بڑی واضح بات ہے کہ اگر آپ تکبر میں مبتلا ہو رہے ہیں تو آپ شیطان کی پیروکاری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں مٹی سے بنایا ہے تو یقیناً ہمارے اندر ہیوملٹی ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس مٹی سے بنے ہیں، اسی میں شامل ہو جائیں گے اور پھر اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو آج تکبر کا انجام ہمارا ٹاپک ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شامل گفتگو ہیں علامہ حسین مسعودی صاحب اور مولانا آزاد جمیل صاحب. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا. آزاد بھائی کیا کہیں گے؟ ابھی گفتگو ہو رہی تھی تکبر کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود ہر رتبہ، ہر منصب اور دنیا کا ہر حکمران جب اس پہ نافذ کیا جاتا ہے تو تکبر آ ہی جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا حسن ہو تو نزاکت آ جاتی ہے، منصب ہو تو تکبر آ جاتا ہے. اس کا کیا حل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم. تکبر اس دور میں احساس کمتری کو کہا جاتا ہے. تکبر ایک ایسی چیز ہے جس کو دوسرے الفاظ میں دھوکہ کہتے ہیں. تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا. تکبر اور غرور اس کا لغوی اور ترجمہ جو ہے وہ ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا. یعنی اس چیز سے اثر لینا جس چیز کا اثر اس کے لیے بے اثر ہے، اس نے اس سے اثر لے لیا ہے. تکبر وہ واحد چیز ہے جس نے انسانیت کو ہمیشہ نیچا کیا. انسانیت کی ساخت تکبر سے بہت کمزور ہو گئی. تکبر کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھے، دوسروں سے بہتر سمجھے، دوسروں سے اعلیٰ سمجھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھے. حضرت نوفل بن ماحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نجران کی مسجد میں تھا. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا اور میں نے دیکھتے ہی کہا کہ ماشاءاللہ اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے آپ کو. تو وہ کہنے لگا کہ جس طرح آپ نے مجھے رقص سے کہا کہ ماشاءاللہ، مجھے تو میرا خدا بھی دیکھ کے کہتا ہے کہ میں اتنا خوبصورت ہوں. تو نوفل بن ماحق کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا اس شخص کو، بڑا کٹھا نوجوان تھا 6 فٹ کا. اس کا رنگ زرد ہو گیا، زرد سے وہ کالا ہو گیا اور قد پست ہو گیا. کرتے 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 وہ 1 فٹ کا ہو گیا، اس سے بھی کم ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے رشتہ دار اس کو آستین میں جا کے اپنے گھر لے گئے. تکبر پر پکڑ جو ہے نا وہ فی الفور آتی ہے، چونکہ اس کو اللہ نے اپنی چادر کہا. اور تکبر یہ عظمت کا نام ہے. یہ اس کے لیے ہے جو بے عیب ہو، یہ اس کے لیے ہے جو کھاتا نہ ہو، یہ اس کے لیے ہے جو پیتا نہ ہو، یہ اس کے لیے ہے جو سوتا نہ ہو، یہ اس کے لیے ہے جو بھولتا نہ ہو، یہ اس کے لیے ہے جس کا ماضی بڑا سٹرونگ، ماضی بڑا خوبصورت اور مستقبل جس کا بڑا برائٹ ہو. اور تکبر وہ کرے منہا خلقناکم ومنہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، وہ کرے جو نہ سر درد برداشت کر سکتا ہو، نہ جب بیماری برداشت کر سکتا ہو. وہ پیدا ہوتا ہے کسی اور حالت میں، چند عرصے بعد وہ کسی اور حال میں چلا جاتا ہے، اور کسی چیز پہ کنٹرول نہیں ہے ہمارا، کوئی کنٹرول نہیں. تو تکبر تو اس کو زیب ہی نہیں دیتا. وہ ہے نا کہ ایک آدمی نے کسی صاحب علم سے پوچھا کہ یہ اللہ نے مکھیاں کیوں پیدا کی ہیں، بار بار تنگ کرتے ہیں، ہم یوں کرتے ہیں. کہ آپ جیسوں کا تکبر نکالنے کے لیے اللہ نے ان کو بنایا ہے کہ آپ جیسے کا تکبر نکالنے کے لیے ایک مکھی کافی ہوتی ہے، ایک مچھر ہی کافی ہوتا ہے. وہ ہے نا کہ ایک مچھر انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے. تو یہاں بات ہے تکبر کی.
اللہ پاک کا کافی جگہوں پر ایک حدیث منقول ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے عاجزی اختیار کی اس کو منزلت دینا اللہ کی ذمے میں ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جو عجز اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرے، عجز اور انکساری کے ساتھ، اور اس میں اس کی عزت پہ کئی کمی آ جائے تو کل مجھ سے آ کے لے لے. سبحان اللہ. اگر کسی کی عجز نے اس کو گرایا ہو، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اور کسی کے تکبر نے اگر اس کو مقام دیا ہو، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں. تاریخ نے ہمیشہ اس مرد یا عورت کو جگہ دی جس نے بڑی پوسٹ پر رہتے ہوئے کردار بڑا کیا. ہم سمجھتے ہیں بڑی پوسٹ پہ آنے کے بعد آپ کا اکڑ سے چلنا، آپ کا پروٹوکول، یہ تمام چیزیں یہ اس لیے ہیں کہ آپ ان سے بہتر ہو گیا. نا خیر منہم، میں ان سے بہتر ہو گیا. نہیں، یہ تو میری ذمہ داری تھی، اور جو میرے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں یہ میری مجبوری ہے. اب ان کا اثر اپنے لیے لے لینا، یہ نہ دیکھنا کہ میری پوسٹ پہ آج سے پہلے کوئی تھا، میری پوسٹ پر میرے بعد بھی کوئی ہوگا. اور دنیا کا نظام یہی ہے، یعنی آپ صرف اور صرف پوسٹ کی بات نہ کریں. کبھی کبھار اگر آپ واقعی غور و فکر کریں تو جس چیز کی بھی آپ خواہش کرتے ہیں، اگر آپ کو کوئی بہت بڑا گھر چاہیے، اچھی گاڑی چاہیے، آپ دیکھیں تو صحیح کتنے بڑے بڑے گھر ویران پڑے، کھنڈر پڑے. کبھی آپ ان کو دیکھیں مسعودی صاحب تو احساس یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی نے کتنے چاؤ سے بنایا ہوگا. ہو سکتا ہے صحیح غلط کر کے بنایا ہو سکتا ہے کسی سے لڑ کر کوئی جگہ ہتھیائی ہو اور اس پہ سوچا ہو کہ جی یہ میرا اتنا بڑا مکان بنے گا. لیکن انسان اپنے سوچ سے جو کوئی چیز بناتا ہے، اگر واقعی اس میں آپ کی نیت اچھی نہ ہو، کہیں نہ کہیں تکبر کا عنصر ہو، تو وہ چیزیں ویران ہو جایا کرتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات وہی ہے کہ جو ابھی جمیل بھائی نے بھی عرض کیا، اور بڑا گھر، تو میں تو وہاں سے شروع کر دوں گا کہ ابا واستکبرا کان من الکافرین. رجیم بھی ہو گیا، ملعون بھی ہو گیا. کون؟ کہ جس سے اس خدا بند عالم نے بغیر کچھ کیے ہوئے سب سے بڑا گھر دے دیا تھا. کہاں رہتا تھا؟ ملائکہ کے اندر، خدا کی بزم میں ہے، عرش پر ہے. اس سے بہتر جگہ کیا ہے کہ لیکن اس کے باوجود جب اس نے کیا کیا، ایک انکار کیا کس کے آگے؟ اس رب تعالیٰ کے آگے. دوسری بات، اس نے تکبر کیا. اس کے مقابلے میں جو خلیفۃ الرحمن تھا، جو اللہ کا جانشین تھا، جو زمین پر جس کو اپنی گویا پہچان خدا بند عالم بنا رہا تھا، یہی انسان اس کے مقابلے میں، یعنی ایک تو انسان کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، جنات میں سے ہے اور اس نے تکبر کیا، وہ اس منزل پر آ گیا کہ پھر وہ گھر سے بے گھر ہو گیا. بس اتنا ضرور جاننا چاہیے کہ یاد رکھیں کہ جو متکبر ہے اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے. جو عاجز ہے، منکسر مزاج ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، اس کا گھر ہمیشہ آباد رہتا ہے. تو اپنے گھروں کو خود برباد نہیں کیجیے، اس لیے کہ آج آپ اپنے گھر میں تکبر کرتے ہیں. اس لیے کہ عزت جو ہے وہ للہ ہے، لہذا عزت اور چیز ہے. عزت میں بھی پھر یہاں تکبر نہیں لایا جائے گا، کیونکہ وہاں پر بھی تکبر تھا کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں. جبکہ انسان کے لیے بس آسان الفاظ میں یوں سمجھایا گیا کہ دیکھو زمین پہ اس طرح نہیں چلا کرو کہ تم اس زمین کو پھاڑ دو گے، اور نہ ہی تم اس پہاڑ کو، ہمارے ایک پہاڑ کو دیکھو، اس کے برابر تمہارا قد لمبا نہیں ہو سکتا، تم اس تک پہنچ نہیں سکتے. تسخیر نہیں کر سکتے. یہ انسان کو تھوڑی سی چیزیں سمجھنی چاہیے. اب یہ مال ہو جائے، اولاد ہو جائے، جاؤ حشم ہو جائے، طاقت ہو جائے، حسن ہو جائے، جیسے آپ نے کہا آج کل تو بہرحال کارڈ بھی چلتے ہیں، کارڈ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کوئی تمہارے لیے افتخار نہیں ہے. افتخار کیا ہے؟ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. یہ دیکھو کہ خدا تمہیں کس مقام پہ، ہاں سروں پہ شاید تم حکمرانی کر سکتے ہو، لیکن کیا جو ایک متکبر ہے اس کی دلوں پہ بھی حکمرانی ہوتی ہے؟ دل میں اس سے لوگ سے نفرت کرتے ہیں. سر ہو سکتا ہے اس کے آگے جھکا لیتے ہیں، لیکن سر جھکانا اور ہے، دل کا جھکنا اور ہے. مسعودی صاحب، اپنا محاسبہ کیسے کیا جائے؟ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اکثر لوگ جو تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں وہ لاشعوری طور پہ تکبر کا شکار ہوتے ہیں. ان کو کبھی یہ گمان بھی نہیں ہوتا کہ شاید ان کی یہ ادا یا ان کا یہ سوچنے کا انداز وہ
دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھ رہے ہیں، اور یہ ہم چھوٹی چھوٹی انکانشیس چیزوں میں کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں اگر لوگ ملازمت کر رہے ہیں تو ان کے برتن ہم الگ کر دیتے ہیں، ان کو کھانا ہم باسی دیتے ہیں. ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں جس سے یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اور ان میں فرق تو کر رہے ہیں. یا بہرحال اس کی اور مثالیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. رشتہ دار، اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی خاتون بیوہ ہے یا بے اولاد ہے، ہم ان کو اپنے سماجی سرگرمیوں میں شامل نہیں کرتے، شاید یہ سمجھ کے کہ یہ اس کا عیب ہے. جیسے یہ چیزیں کسی کے ہاتھ میں ہو سکتی ہیں، کسی کے کنٹرول میں ہو سکتی ہیں. یہ بات وہی ہے کہ دیکھیے خداوند عالم نے بہت آسان نسخہ دیا ہوا ہے جی. ہر انسان کے لیے، اور دن میں 5 مرتبہ. یہ 5 مرتبہ جو نظام خداوند عالم نے دیا، اور اس سے پہلے ایک طہارت کا نظام ہے. اور انسان اگر اپنی باڈی کو ہی دیکھ لے کہ حضرت علی علیہ السلام جس کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ جسم صغیر میں عالم کبیر چھپا ہوا ہے، یعنی تمہارے اندر ہی پوری کائنات ہے. اسی لیے کہا گیا کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جب تک تم اپنے نفس کو نہیں پہچانو گے، اپنے نفس پر قابو نہیں پاؤ گے، اپنے نفس کو نفس مطمئنہ نہیں بناؤ گے، اس وقت تک کہ اب یہ نفس ایک تربیت ہے، پریکٹس بچپن سے ہوگی. آپ ایک دن میں چاہتے ہیں بچے کو، پہلے تو آپ ساری برائیوں کی طرف اس کو مشغول کر دیتے ہیں. جب وہ بیچارہ ایک معصوم ہوتا ہے، بچہ چھوٹا ہے، وہ جب سارے آلودگی اپنے گرد جمع کر لیتا ہے، اپنے گھر کا ماحول دیکھتا ہے کہ بھائی بہن سے تکبر کر رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے بھی گھروں میں تکبر ہو رہا ہوتا ہے. آپ ویسے بھی دیکھیں نا کہ جس بچے سے اگر آپ زیادہ پیار کرتے ہیں، جو ذرا مختلف ہے، زیادہ پیار اس پہ آپ کو آ رہا ہے، سب سے چھوٹا ہے، تو آپ اس کو پہلے یہ احساس دلاتے ہیں کہ تم سب سے برتر ہو، اعلیٰ ہو، تم کوئی غلطی بھی کرو تو کوئی بات نہیں. لیکن پھر اس میں جب تکبر آ جاتا ہے تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں. تو تربیت کا بھی معاملہ اس پہ آئیں گے. آزاد بھائی، یہاں پہ جیسے ہم نے کہا کہ لاشعوری طور پہ اگر تکبر کا شکار ہو رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی کسی دی ہوئی خاص نعمت کی وجہ سے آپ اپنے مزاج میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں، اکڑ آ گئی ہے، تو اپنے آپ کو دوبارہ صحیح کیسے کریں؟ اور خاص طور پہ یہ جیسے مہینہ ہے ہمارے پاس ریفلیکٹ کرنے کا اپنے بیہیویئر پہ کہ ہم اس کو بہتری کی طرف لے جائیں، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں، جس طرح تکبر کی مثال ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارکان الکفر 4، کفر کے 4 نشانیاں ہیں. اس میں پہلی نشانی ہے الکبر، تکبر کرنا، والغضب، غصہ کرنا، والبغض، بغض رکھنا، والحسد، حسد رکھنا، اور پھر آخر میں فرمایا والشہوہ. یہ 4 چیزیں فرمائی کہ یہ کفر کی نشانیوں میں سے ہے. تو ایک مسلمان ہو کے بھی مسلمان نہ رہے اگر وہ اس عمل کا ارتکاب کرے. یہ وہ عمل ہے جو سارے عملوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اس عمل کی کوئی معافی نہیں ہوتی. گناہ کو اللہ مہلت دیتا ہے، گناہگار کو بھی دیتا ہے، متکبر کو نہیں دیتا. ایک تکبر ہے مال کا، ایک ہے منصب کا، ایک ہے عہدے کا، ایک ہے حسن و جمال کا، ایک تکبر ہے نیکی کا. ان چاروں پہ نیکی کا تکبر غالب ہے. نیکی کا تکبر لے ڈب ہوتا ہے، مال کا تکبر ڈبوتا نہیں ہے. نیکی کا اور تقوی کا تکبر یہ لے ڈب ہوتا ہے. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں تو بہت عاجز انسان، اور یہ جو عاجزی دکھا کے نا کہ لوگ کہیں کہ اتنا عاجز آدمی ہے سدرہ جی، یہ بہت عاجز آدمی، یہ بھی تکبر کی نشانی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کل ایسے لوگ چونٹیوں کے شکل میں اٹھائے جائیں گے. اور اللہ رب العزت کے ہاں جنہوں نے یہ عمل کیا ہوگا، جو عجب اور انتہا پر پہنچے ہوں گے، تو چونٹیوں کی شکل میں جب یہ پیدا ہوں گے، اور کل قیامت میں کہہ رہے اللہ پاک ان سے خطاب بھی نہیں کریں گے، ان سے منہ موڑ دیا جائے گا. اور پھر جب اعلان ہو کہ این المتکبرون، اب کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ تو تکبر نے ہمیشہ انسان کو زوال پہ جا کے ہی چھوڑا ہے، لے جا کے ہی چھوڑا ہے. لیکن آزاد بھائی، اس میں ایک چھوٹا سا سوال کہ ہم بچے کو جب بھی نیکی کی، اچھائی کی ترغیب دیتے ہیں تو ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ اللہ خوش ہوگا، لوگ تم سے راضی ہوں گے، ہم اس کی تعریف اتنی کرتے ہیں. تو یہ احساس تکبر کا تو ہم خود اس کے اندر پیدا کرتے ہیں، خاص طور پہ جیسے آپ نے نیکی کے تکبر کی بات کی. دیکھیں، ہم ایک ہوتا ہے کہ شوق اور ذوق بتانے کے لیے ہم کوئی سیمپل دیں جی، اور ایک یہ چیز ہم کہ اس کے اندر یہ چیز پرووائڈ کریں کہ آپ ایسا کرو گے تو پھر آپ ایسے بنو گے. اب سیمپل ان کو ان کی ذات کی حد تک وہ چیز دینی ہے کہ وہ چیز دوسروں کی نظر میں
یہ بچہ یہ جب تاثر رکھے، ہمارے بچے چونکہ آج بڑے آج یعنی بچے ہیں، پازیٹیولی آپ اس کے اندر انسپائر اس کو کریں. لیکن آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اکثر بچے جو ذات پات کا فرق سیکھتے ہیں، بھید بھاؤ کرتے ہیں لوگوں کے بیچ میں کہ تم مجھ سے کمتر ہو یا ہم تم سے زیادہ ہیں، وہ بڑوں کی ہی باتیں سن کر ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹے گھر کے بچے اور بڑے گھر کے بچے جی. جب وہ آپس میں کھیلتے ہیں نا تو بڑے گھر کا بچہ چھوٹے بچے سے نہیں کھیلتا. ہاں اب ایک کلاس لیول ہے، اب وہ باپ چھوڑنے آتا ہے موٹر سائیکل پہ اور ایک کو لینڈ کروزر پہ چھوڑنے آتے ہیں. اچھا ایک کے ساتھ ٹپن ماما نے کچھ اور انداز کے ساتھ بنا کے بھیجا ہے اور ایک کے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ آگے احساس کمتری میں اس بچے کو مبتلا کر کے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ جو اچھا پھر اس نعمت کی جو اللہ نے دی ہے، جن نعمتوں کو اللہ نے ہمیں دیا، اب جب ان کی ناقدری ہوتی ہے کبر سے، اللہ تعالیٰ وہ واپس لے لیتا ہے. جبھی تو فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم شکر کرو گے تو میں نعمت بڑھا دیا کروں گا. ناشکری بھی کبر کے زمرے میں آتی ہے، اور کبر کا انجام سدرہ جی ہمیشہ عبرتناک ہوا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تربیت ہوتی ہے. مجھے آج یاد آ رہا ہے آپ کی بات سے کہ ہم جب چھوٹے تھے اور اسکول چھوڑنے کے لیے امی ہمیں جاتی تھی تو کہتی تھی کہ ہم گیٹ سے ہی شروع ہو جاتی تھی بات کہ اگر کوئی وین والا ہے یا لالا ہے جو بیل بجا کے آپ کی پیریڈز ختم ہوئے ہیں یا پیریڈ شروع ہوا ہے اس کی انڈیکیشن دیتا ہے، یا گیٹ کیپر جو ہے اس میں سلام میں پہل کرو، یعنی اپنے سے چھوٹا کسی کو نہ سمجھے. آئی تھنک یہ ٹریننگ ہونی چاہیے. ایسے ہی میرے بھائی بھی جیسے جی حدیث میں آتا ہے کہ تکبر سے بچنے کا ایک علاج ہے. کا وہ کیا؟ کا جو سلام میں پہل کرے گا وہ تکبر سے بری ہے. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، اور اتنی چھوٹی سی بات ہے. اگر آپ کسی طرح بچوں کو یہ باور کرائیں کہ پرومپٹ آپ کو نہ کرنا پڑے. ہم کہتے ہیں بڑے سے بڑے اسکول میں بچے کو پڑھا رہے ہیں علامہ صاحب، لیکن کوئی مہمان آئے تو بچے کو کہنا پڑتا ہے بیٹا سلام کرو. یہ تو بات چیزیں اس کے اندر آٹومیٹکلی ہونی چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ بڑوں کو بھی سلام کرنا چاہیے اپنے چھوٹوں کو، کوئی اس میں چھوٹے نہیں ہو جاتے. جیسے میں اپنے بھائی کا بتا رہی تھی، میرے بھائی اتنے بڑے عہدے پہ تھے لیکن ہی سو ڈاؤن ٹو ارتھ اور بہت ہمبل انسان. وہ پہل کرتے تھے. علامہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے، آپ بھی اگر کوئی ایک ٹپ جلدی سے لوگوں کو دینا چاہیں کہ تکبر سے کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. صحیح. یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. بس اتنی ہی بات یاد رکھنا چاہیے. اور میں یہ جانتا ہوں کہ ایک شخص ایسی ذات جس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو تراب کہہ کے، جس نے اپنے آپ کو خاک میں ملا دیا اس لیے کہ اللہ کی عزت وقار، اسلام کی عزت وقار، رسول کی عزت وقار بڑھ جائے، تو اسے ہی ابو الحسن کی کنیت ہوتے ہوئے رسول نے ان کے لیے فرمایا کہ تم مٹی کے باپ ہو، یعنی جو اپنے آپ کو مٹی میں گھلائے گا، جی جس کی عاجزی اور انکساری کا وہ حال ہو. آسان جملہ یہ ہے کہ جو اس زمین کو جنت بنائے گا وہی جنت میں جائے گا. خوبصورت بات. اور اسی کے ساتھ بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آزاد بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے. عاجزی اور انکساری میں ہمیشہ یاد رکھیے. کل بھی کسی نے ذکر یہاں پہ کیا تھا کہ بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے سرمایہ دار، ہمارا سب کا انجام ایک ہی ہے، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اس دنیا سے رخصت لینی ہے. تو جو آپ کے پاس وقت ہے اس کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بہترین بنائیے.